الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عافية الأبدان شفاها وطب القلوب دواها من الأبصار وياها آله صحبه وآله وسلم. میں تھکا ماندہ آدمی اور اس تھکے ہوئے وقت میں کیا بول سکتا ہوں؟ یہ وقت دعا ہے، اس لیے میں نے سورۃ الدعاء اور سورۃ السؤال اور سورۃ المسئلہ، سورۃ تعلیم المسئلہ اور سورہ فاتحہ کی چند آیتیں جو دعا پر مشتمل ہیں میں نے پڑھ دی. ہم اہل سنت والجماعت اپنی مختلف پہچانیں رکھتے ہیں اور پہچان کے لیے ہمیں فاتحہ والا بھی کہا جاتا ہے اور یہ ہماری پہچان بہت مبارک پہچان ہے اور یہ نہ بدلنے والی پہچان ہے. اور کہنے والوں نے ہمیں تانے کے طور پر، طنز کے طور پر فاتحہ والا کہا، لیکن یہ ہماری وہ پہچان ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ فاتحہ والے ہم ہیں اور فاتحہ کی برکتیں ہمارے نصیب میں ہیں اور فاتحہ صحیح طور پر ہم ہی پڑھتے ہیں اور ہمارا ہی فاتحہ پڑھنا معتبر ہے. فاتحہ وہ بھی پڑھتے ہیں لیکن طنز کے طور پر ہمیں فاتحہ والا کہتے ہیں. اس سے پتہ لگا کہ وہ فاتحہ والے نہیں ہیں، ہم فاتحہ والے ہیں. اور ہم ایسے فاتحہ والے ہیں کہ ہم فاتحہ پڑھتے بھی ہیں، پڑھواتے بھی ہیں اور اپنے کاموں کا
آغاز اور انجام فاتحہ ہی پر کرتے ہیں. اب فاتحہ ہمارے لیے فتح باب خیر ہے اور ہمارے لیے فاتحہ برکات کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے اور برکات کا دروازہ یہ فاتحہ ہمارے لیے کھولتی ہے. یہاں پر میں نے دعا کے لیے قرآن کی بتائی ہوئی دعا آپ کے لیے اور اپنے لیے سارے فاتحہ والوں کے لیے اہل سنت والجماعت کے لیے منتخب کی، جس میں قرآن کریم نے ہمیں دعا کے طور پر تعلیم فرمائی کہ ہم یوں عرض کریں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا. یہ ترجمہ اعلی حضرت نے کیا ہے. اور جو فاتحہ کا نہیں کھاتے ہیں، جنہیں فاتحہ کے کھانے سے چڑ ہے، شیطان تو بسم اللہ کا نہیں کھاتا. بسم اللہ جس کھانے پر پڑھ دی جائے شیطان اس کو نہیں کھاتا، اس کو نہیں چھوتا. اور یہ شیطان سے بھی دو ہاتھ آگے ہیں کہ فاتحہ جس کھانے پر پڑھی جائے وہ ان کے لیے زہر ہو جاتا ہے اور وہ ان کے نصیب میں نہیں ہے. تو ان لوگوں نے جو فاتحہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں اور جو فاتحہ والے نہیں ہیں، انہوں نے ترجمہ کیا اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور اعلی حضرت نے ترجمہ کیا سیدھا راستہ چلا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرے پردادا کا ترجمہ صحیح ہے اور ان کا ترجمہ غلط ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ دونوں ترجمے صحیح ہیں. ہدایت کا معنی دکھانا بھی آتا ہے اور ہدایت کے معنی پہنچانا بھی آتا ہے. ہدایت کا معنی پہنچانا بھی ہے اور ہدایت کا معنی دکھانا بھی ہے. اب ترجمے دونوں صحیح ہیں اور بات یہ ہے کہ جس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ وہی مانگتا ہے. انہوں نے کہا ہمیں سیدھا راستہ دکھا، پتہ یہ لگا کہ ابھی دیکھا نہیں ہے. اور اعلی حضرت نے فرمایا کہ سیدھا راستہ چلا، پتہ لگا کہ دیکھ لیا ہے لیکن اس پر چلتے رہنا، قائم رہنا اور پہنچ جانا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. تو ہم نے خدا سے مانگا کہ اللہ ہم نے تیرے نبی نے سیدھا راستہ دکھا دیا، قرآن اترا، ہم نے قرآن پڑھا، نبی تشریف لائے، انہوں نے سیدھا راستہ دکھایا، صحابہ نے سیدھا راستہ دکھایا، صحابہ کے بعد تابعین نے سیدھا راستہ دکھایا، اور ہر زمانے میں سیدھا راستہ دکھانے والے لوگ رہے. سیدھا راستہ تو ہم نے دیکھ لیا، اب ہم اس پر قائم رہیں. ہم تجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تو ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ اور ہمیں منزل تک پہنچا. تو وہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ وہ سیدھا راستہ بھی اہل سنت کا راستہ ہے، فاتحہ والوں کا راستہ ہے.
اور وہ سیدھا راستہ کسی دیوبندی وہابی کا راستہ نہیں ہے، وہابی کا راستہ نہیں ہے، اور کسی بد مذہب کا راستہ نہیں ہے، اور اس کا راستہ نہیں ہے جو سنی وہابی دیوبندی سب کو ایک کرنا چاہتا، بلکہ وہ سیدھا راستہ یہ ہے کہ ہم ابھی سوچ رہے تھے کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے، تو قرآن نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا احسان فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان کی روش پر، ان کی رفتار پر، ان کے طرز پر اور ان کے راستے پر ہم کو نہ رکھ، نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو راہ سے بھٹک گئے۔ تو یہ دو راستے ہیں، الحمدللہ اس سیدھے راستے پر جو ہے ہم اہل سنت والجماعت ہیں، جو غوث اعظم کا راستہ ہے، جو ہمارے پیران اعظام کا راستہ ہے، سادات ماہرہ کا راستہ ہے، شاہ برکت اللہ کا طریقہ ہے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا مسلک ہے، جسے آج پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت جو ہے کوئی نیا دین نہیں ہے، یہی فاتحہ والا دین ہے۔ فاتحہ میں جس دین کے پر رہنے کی تلقین کی گئی ہے، وہی دین جو ہے مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اور اسی دین کی پہچان کا دوسرا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، ورنہ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا دین نہیں۔ اب وہ جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا ان کے راستہ چلا، ہم ان کے راستے پر چلے اور ہم نے ان کا راستہ لیا، تو یہ بشارت جو ہے وہ سیدھے راستے والوں کے لیے ہے، فاتحہ والوں کے لیے ہے۔ یہ قرآن فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ کی اطاعت کرے اور اس رسول کی اطاعت کرے تو یہ ان کے ساتھ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ یہاں سورہ فاتحہ میں انعام والوں کا ذکر ہوا اور یہ تلقین کی گئی کہ یہ دعا مانگو کہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا جن پر تو ان کا راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا، اپنا احسان فرمایا۔ ہم نے یہ دعا کی تھی اور یہ دعا جو ہے ہماری یوں قبول ہوئی کہ ہم نے جو ہے ایک مرتبہ یا دو مرتبہ یا 5 مرتبہ پانچوں نمازوں میں اس طریقے سے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے ہم کو اپنے ان بندوں کا ایسا ساتھ عطا فرمایا کہ وہ ساتھ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو قرآن فرماتا ہے کہ جو ان کی اطاعت کرے، جو اللہ کی اطاعت کرے اور اس رسول کی اطاعت کرے، تو یہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ہیں جن پر اللہ نے اپنا احسان فرمایا، یعنی نبیوں کے ساتھ میں ہیں، صدیقین کے ساتھ میں ہیں، شہیدوں کے ساتھ میں ہیں، اور صالحین کے ساتھ میں ہیں، اولیاء کے ساتھ میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی صلاحیت رکھنے والے بندوں کے ساتھ میں ہیں، اور کیا بہترین گروہ ہے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہے۔ یہاں سے پوری سنیت کی تعریف ہو گئی کہ کون ہے وہ جو اولیاء کے ساتھ میں ہیں اور جو اولیاء کے نیاز مند ہیں، جو اولیاء کا نام لیتے ہیں، اور جو شہیدوں کے ساتھ میں ہیں، جو صدیقین کے ساتھ میں ہیں، اور جو نبیوں کی تعظیم کرتے ہیں، جو نبیوں کے ساتھ میں ہیں، وہ کون ہے؟ وہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ تو یہی مسلک اعلیٰ حضرت جو ہے وہ یہی فکر رضا ہے، اور یہی مسلک اعلیٰ حضرت جو ہے وہ سچا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، اور الحمدللہ
یہ پہچان جو ہے مسلک اہل سنت والجماعت کی، یہ آپ کے نصیب میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سب کو اہل سنت والجماعت کے اس مسلک پر ہمیں اور آپ کو قائم رکھے۔ اور جو لوگ اس پہچان کو مٹانا چاہتے ہیں وہ دراصل مسلک اہل سنت کو مٹانا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے ہوشیار رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی سنیوں کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنا رشتہ، اپنی نسبت اور اپنی نشست و برخاست، اپنی اٹھک بیٹھک اور اپنے سارے رشتے جو ہے وہ سنی آپس میں سنی سے رکھے، اور غیر سنی سے سنی کا کوئی رشتہ نہ ہو اور کوئی نسبت نہ ہو، اس لیے کہ ہماری یہ نسبت جو سنی سے رہے گی یہ اس بات کی ضامن ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ کے سلسلے میں جو ہے جڑے رہیں گے، اور کڑی سے کڑی جڑی رہے گی، اور ہماری نسبت محمد الرسول اللہ سے مستحکم رہے گی۔ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ کے دین کی اور فاتحہ کے دین میں جو ہے یہ سب سے بڑی بات ہے کہ سنی کا رشتہ جو ہے صرف سنی سے ہو اور ان لوگوں سے نہ ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مغضوب ہیں، جن پر اللہ نے غضب فرمایا، اور جو اللہ کی راہ سے بھٹک گئے، جو بزرگان دین کی راہ سے بھٹک گئے، جنہوں نے بزرگان دین کا راستہ چھوڑ دیا، وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف نہیں پہنچ سکتے، وہ اللہ کے مغضوب ہیں۔ تو یہ فاتحہ کی یہ تعلیم ہے جو دعا کے پیرائے میں اللہ تبارک نے اپنے بندوں کو جو ہے یہ تعلیم فرمائی۔ تو سب سے بڑی اس وقت کی جو اہم ضرورت ہے اور جو اس وقت کا اہم پیغام ہے، میں نے آپ کے سامنے مختصر انداز میں جو ہے وہ پیغام جو ہے میں نے آپ کو سنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو مسلک اہل سنت والجماعت پر قائم رکھے، اور سنیوں کو اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے کہ اپنی نسبت محمد الرسول اللہ سے مضبوط کریں، اور یہ مضبوط کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ الحب للہ والبغض للہ، کہ اللہ کے لیے جو ہے کسی سے محبت کریں، اللہ کے لیے محبت کریں، اور اگر کسی سے نفرت ہو اور کسی کو چھوڑیں تو اللہ کے لیے چھوڑیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو مسلک اہل سنت والجماعت پر، مسلک اعلی حضرت پر کاربند رکھے، اس پر قائم رکھے، اس پر استقامت نصیب فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو سب کو حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی کی سچی محبت عطا فرمائے، اور ان کی سنت پر، ان کے دین پر اللہ تبارک ہم کو چلائے، اور انہی کے دین پر ہمارا خاتمہ فرمائے، اور حضور کی مبارک جماعت کے نیچے، حضور کے جھنڈے مبارک جماعت میں حضور کے جھنڈے کے نیچے اللہ تبارک ہم سب کا حاصل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 110 سال کے قریب ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کے مرید ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے بہت سی حیران کن واقعات اور کرامات بھی بیان کرتے ہیں۔ کیا آپ کو ان کے بارے میں کچھ معلومات ہیں؟ مجھے ان کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہے، اور وہ کون بزرگ ہیں بیان کیا جائے، اور وہ بزرگ واقعی جو ہے اگر باحیات ہیں اور وہ کسی جگہ پر موجود ہیں تو ان سے ملاقات کی کوشش ضروری ہے، اور ان سے ملاقات کرنا چاہیے۔ وہ بزرگ جو ہے جنہوں نے اعلیٰ حضرت سے ملاقات کی ہے، اور ان کے حیران کن واقعات اور ان کے واقعات بتاتے ہیں، اور ان کے تبرکات کے حامل ہیں، وہ دستات جو ہے زیب تن فرماتے تھے، اور دستار امامہ ان کے سر مبارک پر بہت ہی زیب دیتا تھا، اور جبہ بھی بہت ہی اچھا لگتا تھا، اور ان کی طرز اور وضع وہ سب صلحاء کے وضع کے مطابق تھی، اور ان کا لباس اور ان کا اٹھنا بیٹھنا سب شریعت کے دائرے میں تھا، اور انگریزی تہذیب اور انگریزی وضع سے ان کو جو ہے دور کا علاقہ نہیں تھا، اور انگریزی تہذیب سے جو ہے وہ سخت نفرت فرماتے تھے، اور اپنے نشست و برخاست میں اپنے
حاضر باشوں کو طرح طرح سے وہ صلح کی وضع کی ترغیب دیتے تھے، اور انگریزی فیشن اور انگریزی اور فساق و فجار کے کفار کے وضع سے جو ہے طرح طرح سے ان کو بیدار رکھنے کی کوشش کرتے تھے، اور ان کی صحبت جو ہے بہت ہی فیض بخش صحبت تھی۔ اسی کا یہ اثر ہے کہ کچھ جو ہمارے دامن میں بھی جو ہے، حالانکہ ہم کو بہت ہی کم ان کا وقت ملا، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو میں نے ان سے سیکھا اور جو اثر میرے پر ان کی صحبت کا ہوا وہ کسی کی صحبت کا نہ ہوا۔ یاد گیسو ذکر حق ہے آہ کر، دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کے شعر سے کیا مراد ہے؟ ہاں، یہ ہے کہ حضور سرور عالم میں اولیاء وہ ہیں کہ جن کی یاد میرے یاد کے ساتھ میں ہوتی ہے، اور میرا ذکر ان کے ذکر سے بنا ہوا ہے۔ تو بدر جو ہے وہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اس حدیث کے بدرجہ اولا مصداق اتم ہے۔ اور ایک جگہ جو ہے وہ یہ بھی اعلیٰ نے فرمایا کہ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے، کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کی یاد جو ہے وہ بعینی خدا کی یاد ہے، اور حضور کی یاد سے خدا کی یاد جو ہے منفک اور جدا نہیں ہو سکتی۔ تو اب حضور کی یاد جو ہے جس طور پر بھی کی جائے، حضور کے سراپا کی یاد کی جائے، یا حضور کا ذکر کیا جائے، یا حضور کے بدن شریف کے جو ہے اجزاء کو یاد کیا جائے، یہ سب کا سب ذکر الہی ہے۔ اور اس کو پھر یہاں پر کہتے ہیں کہ ذکر حق ہے، کیسے ہے؟ آہ کر، یاد کرنے، یاد کر کے جو ہے ایک آہ کھینچو کہ ہمیں حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا وصال ہم دور افتادہ لوگوں کو اور ان سے دور لوگوں کو جو ہے نہیں میسر ہوا، تو ایک آہ جو ہے اس پر کھینچو۔ تو آہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کا اس میں جلالت جو ہے اس کے جو ہے یہ چند کلمات میں ہے آہ۔ اب آہ کے بھی میں جو ہے ایک لام رہ گیا، تو کہتے دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا، تم آہ کرو تو دل میں پیدا لام ہو جائے گا، اور لام سے مل کر کے اللہ اس میں جلالت ہو جائے گا۔ حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ کے غسل کے وقت کون کون سے علماء شریک تھے، اور آپ کے غسل کے وقت کیا کرامت ظاہر ہوئی تھی؟ اور اس جگہ میں یہ بھی بتا دوں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جو ہے یہ بھی فرمایا ہے، انین جو مریض جو ہے مرض کے وقت میں جو ہے وہ آہ آہ کرتا ہے، اس کو بھی جو ہے وہ ایک حدیث میں مضمون یہ آیا ہے کہ یہ ذکر الہی ہے۔ اور حضور مفتی اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے غسل مبارک کے وقت جو ہے وہ مجھے اب زیادہ تو یاد رہا نہیں، ایک مولانا وہ مرید تھے اندور کے سخی اللہ خان، وہ موجود تھے، اور غالباً عبد الغفار نوری حضرت کے مرید اندور کے وہ موجود تھے، اور یہ فقیر بھی تھا، اور دوسرے بھی حضرات موجود تھے۔ تو کوئی قابل ذکر اس وقت مجھے جو ہے وہ میرے حافظے میں بزور دے رہا ہوں، لیکن کوئی قابل ذکر ہستی جو ہے علماء میں مجھے یاد نہیں آ رہی ہے۔ میں موجود تھا، میں نے یہ کرامت دیکھی کہ لوگ پانی ڈال رہے تھے، اور مجھے بھی یہ سعادت نصیب ہوئی کہ میں نے بدن شریف پر جو ہے پانی ڈالا، تو نیچے کی طرف کا جو حصہ چادر سے ڈھکا ہوا تھا، تو کچھ لوگوں کے بے احتیاطی سے یہ قریب تھا کہ وہ حصہ کھل جائے اور بے صدری ہو جائے،
تو میں نے یہ خود دیکھا کہ 2 انگلیاں دونوں طرف سے دونوں ہاتھوں کی اٹھی اور چادر اس طریقے سے تن گئی. میں نے ملا لیاقت ایک حضرت کے مرید تھے اور وہ بھی جو ہے حضرت کی کرامت ہے کہ ملا لیاقت، وہ کہنے کو ملا لیاقت کہا جاتا تھا اس شخص کو، لیکن اس کے اطوار اور اس کے حالات جو ہے بہت ہی ناگفتابے تھے. اور وہ شخص مرید ہوا، پھر وہ حضرت کی خدمت میں جو ہے آنے لگا تو نیپال کا کوئی ٹھیکہ لکڑی وغیرہ کا جو ہے مطلب وہ کام کرتا تھا، تو لے چلا جا رہا تھا وہاں پر. تو جمعے کا دن تھا، حضرت سے ملنے کے لیے گیا تو حضرت نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ میں کہا فلاں جگہ جا رہا ہوں. تو کہا کہ پیر کو جانا. تو بار بار یہی کہا، تو کہا کہ پیر کو جانا نہیں. وہ پھر جو ہے اب مختصر یہ ہے کہ جب بار بار کہا تو اس شخص کے دل میں جو ہے یہ آیا کہ یہ بار بار کیوں اس لیے فرما رہے ہیں کہ پیر کو جانا. اب واقعہ مجھے زیادہ یاد نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ وہ نیپال گیا تو پتہ لگا کہ حضرت جو اصرار کر رہے تھے کہ پیر کو جانا، تو اسی طور پر جب وہ گیا تو پتہ لگا کہ 1 دن پہلے 2 دن پہلے جو ہے ڈاکو آئے تھے، یہاں پر لوگوں کا سامان لوٹ کر کے لے گئے. تو اس نے سمجھا کہ حضرت کا کہنا اس وجہ سے یہ حضرت کی جو ہے وہ بے شمار کرامتیں جو ہے وہ، اور بعد وصال بہت ساری کرامتیں ظاہر ہوئی. اور حیات میں بھی جو ہے حضور کی روح پاک کا خود ہم نے اس بات کا جو ہے وہ اپنے خوابوں میں اور اس میں مشاہدہ کیا کہ حضرت کی روح جو ہے روحانی تربیت جو ہے بہت ہی زوردار تھی اور روحانی طور پر اپنے مریدوں کی وہ خبرگیری کرتے تھے اور تربیت کرتے تھے. ایک واقعہ یہ ہے کہ مولانا رجب علی صاحب نان پاروی، یہ ہمارے یہاں حضور حجت الاسلام کے زمانے سے پڑھے اور پرانے آدمی تھے، بزرگوں کی صحبت یافتہ تھے. تو یہ آتے رہتے تھے بریلی. حضرت کی بیماری کا زمانہ تھا، انہوں نے مجھے مدعو کیا نان پارے کے لیے اور میں نان پارے پہنچ گیا. اب میں نے یہ محسوس کیا کہ میں تو نان پارے پہنچ گیا ان کے گھر، اور مولانا رجب علی صاحب وہ بریلی ہی کے علاقوں میں ابھی تک جو ہے دورہ کر رہے ہیں. تو مجھے یہ ہوا کہ اب مجھے واپس جانا چاہیے. میں 1 رات رکا اور شاید دوسرے دن میں نے ارادہ کیا کہ میں جاؤں. وہاں سے تار آیا میرے لیے کہ ان کو روکو اور میں آ رہا ہوں. خیر رجب علی صاحب آ گئے اور اسی دن رات میں جلسہ ہوا. جلسے کے بعد میں سو گیا. فجر کے قریب میں نے یہ خواب دیکھا کہ کوئی چٹیل میدان ہے، جنگل سا ہے اور ویران سا ہے، اور میں چلا جا رہا ہوں. اور جب بہت دور تک چلا گیا تو کچھ ٹن 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 جیسی آواز آ رہی ہے. تو میں پھر بھی رک نہیں رہا ہوں اور چلا جا رہا ہوں. اس کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ اس کنارے پر میں ہوں اور اس کنارے پر مفتی اعظم ہند ہے، اور مجھے بڑی شرم آ رہی ہے کہ یہ میں کہاں آ گیا. مفتی اعظم نے مجھے دیکھ لیا، حضرت نے مجھے دیکھ لیا. اور اتنے میں میری آنکھ کھل گئی. پھر فجر کی نماز کے بعد جو ہے مجھ سے یہ کہا گیا کہ سہمسا ایک جگہ ہے جو جنگل ہے، وہاں پر آپ کو چلنا ہے اور وہاں پروگرام ہے. تو باتوں باتوں میں کہنے والے نے یہ بھی کہا کہ وہاں پر کسی بزرگ کا عرس ہوتا ہے اور وہاں پر جو ہے کچھ مختلف قسم کی خرافات کا ذکر کیا
کہ یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، قوالی ہوتی ہے، رنڈی کا ناچ ہوتا ہے. میں نے کہا اب تو ہرگز نہیں جاؤں گا، حضرت نے مجھے رات میں دکھا دیا. سبحان اللہ. یہ حضرت مفتی اعظم ہند کی مختلف قسم کی کرامات تھیں. اور یہ واقعہ جو ہے وہ جنازے کا، میں اس کا خود شاہد ہوں کہ چادر مبارک جو ہے وہ اٹھی اور